ولی صاحب آپ کی جماعت کا دھرنا پیریڈ سے سٹارٹ کریں تو ایک کی مینیفیسٹو جو پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہوگا ٹرانسپیرنٹ ابو بورڈ، جس کے اندر جتنے بڑے ہیں پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جس کو مافیاز کا نام یا چور ڈاکو کا نام ہے، جس نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے اس کو ہم کٹہرے میں لائیں گے اور پاکستان کی لوٹا ہوا پیسہ وصول کریں گے. اس نعرے کی پذیرائی ہوئی، لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا، پاپولر ہوا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ابھی 1.5 سال کا میں دیکھتا ہوں تو وہ جو ہائی پروفائل کرپشن کیسز جتنے تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو منطقی انجام تک پہنچا ہو، پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس آئی ہو، جس کے اوپر بڑے بڑے اربوں روپے کے فیک اکاؤنٹ کیس زرداری صاحب کا 55 ارب روپے تک کی، تو وہ 150 صفحے کی رپورٹ میں نے پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں 100 ارب تک چلا گیا. وہ بندہ ضمانت پہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے. شاہد خاقان عباسی LNG کے اوپر اتنے موٹے موٹے پرندے ہمیں دکھائے تھے، وہ 6 مہینے سے بندہ کہتا ہے میں ضمانت ہی نہیں لیتا، خود ہی چھوڑو مجھے. مفتاح اسماعیل وہ اندر رہ کے بندہ باہر ہے. میں آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ یا تو آپ کے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کا فلو ہے، انٹینٹ نہیں ہے، یا کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے. معلوم نہیں ہے کہ وہ پیسہ کون کیسے کھا کے لے گیا جو اب تک ہم برآمد نہیں کر پائے. جی بہت شکریہ ندیم ملک صاحب، اور آئی ایم سوری مجھے تھوڑی سی تاخیر ہوگی آنے میں. میں اس وقت آیا ہوں جب قائرہ صاحب بات کر رہے تھے اور کچھ باتیں میں نے ان کی سنی ہیں جن پہ میں روشنی بھی ڈالوں گا. آپ کے سوال کا خصوصاً جو ہے میرا جواب یہ ہے کہ یہ دھرنا پیریڈ سے نہیں، یہ تو جب سے PTI کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کے آئیڈیالوجی کے، اس کے نظریے کے 2 ستون یہی ہیں کہ کرپشن سے پاک جو ہے نظام جو ہے وہ جہاں تک یقینی ہو سکتا ہے بنایا جائے، اور دوسرا کہ طاقتور اور کمزور کو قانون کی نگاہوں میں برابر کیا جائے، یعنی رول آف لا جس کو قانون کی حکمرانی کہتے ہیں. اور یس اس کوئی جتنے طریقے سے بہت طریقوں سے جتنے مواقع پہ ایک چھوٹی سی پارٹی کے ہوتے ہوتے اتنی بڑی پارٹی بنی اور اتنا بڑا آڈینس اس کو ملا، اور پھر تھینکس ٹو دا میڈیا جو کہ پرائم منسٹر نے خود بھی ایکنالج کیا ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل جو ارتقاء تھا، ان کی ترقی جو تھی، اس میں بہت سا ہاتھ جو ہے وہ میڈیا کا ہی ہے ہماری پارٹی کے اس پہ. اور اسی باتوں کو اجاگر کر کے، لیکن ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ، میں نے قائرہ صاحب کا ذکر اس لیے کیا کہ ابھی چند مہینے پہلے میں انہی کے ساتھ ایک فورم پہ تھا جو آسما جہانگیر صاحبہ کی یاد میں، اور ان بہت بڑا بین الاقوامی کانفرنس تھی، اور وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہی پہ بات ہو رہی تھی. اور میں نے بھی قائرہ صاحب کی طرح تسلیم کیا کہ کس طرح سے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ایک پولیٹیکل وچ ہنٹ کے طور پہ ہمارے سیاسی کلچر میں اور ہماری سیاسی اور آئینی تاریخ میں بدقسمتی سے رہا ہے. اور میں نے وہی مثالیں دی جو قائرہ صاحب دے رہے تھے جب میں پروگرام میں حاضر ہوا ہوں، کہ وہ ایوب خان کے وقت سے وہ ایبڈو اور وہ 303، اور پھر بعد میں یحییٰ خان نے بھی وہ اپنے 1-2 سال جو ان کے پاس تھے، پھر جنرل زیادہ یہ ڈکٹیٹوریل ٹائم میں ہوا تھا. اور جنرل مشرف نے تو یہ کام جب شروع کیا، اور بالکل شروع میں تو بہت بڑے ہیرو بنے وہ کہ جی سب کو پکڑ رہے ہیں بلا امتیاز، اور وہی جن کو پکڑا ان کو بیسٹ فرینڈ بنا کے روز اپنے اقتدار کے آخری 4-5 سال میں وہ ساتھ لے کے پھرتے تھے. اور یس، یہ جو لائلٹیز تھیں لوگوں کی، اکاؤنٹیبلٹی کی پستول ان کی کنپٹیوں پہ رکھ کے، یہ ہسٹری ہے پاکستان کی، یہ ڈاکیومنٹڈ باتیں ہیں. کس طرح فیصل صالح حیات صاحب کو اور آفتاب شیرپاؤ صاحب کو اور دیگر یہ PPP پیٹریٹس جو 2002 میں بنا، یہ انفارچونیٹلی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کی ہسٹری رہی ہے. لیکن یہ میں عرض کروں، میں نے اسی کانفرنس میں یہ کہا تھا اور آج پھر دوہرا رہا ہوں، یہ دونوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، زبیر صاحب بھی اور قائرہ صاحب بھی، 10 سال ان کے پاس تھے 2008 سے 18 تک، یہ اور انہوں نے 18ویں ترمیم تک کی اور سارا کچھ کیا. یہ ان کا نیب کے قانون میں یہ ترامیم لا سکتے تھے